جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہمیں فتح کی جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز مکار قوم اپنی شاطرانہ چالوں سے یہاں کی مالک بن بیٹھی، تو انگریز کا ایک نمائندہ لارڈ میکالے یورپ سے اسکول اور کالج کا نقشہ لے کر ہندوستان پہنچا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہو۔ یقیناً یہ نعرہ جب ایک فاتح و برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور وہ بھی تعلیم کا نعرہ جو کہ بذات خود ایک انقلاب آفری حربہ ہے، تو اس نے ملک پر ایک خاطر خواہ اثر ڈالا جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئی جو رنگ و نسل کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی ذہنی و خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم قائم کر کے عملی طور پر ایک جامع و مکمل نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ان کے اندر اسلامی شعور زندہ ہو۔ امن علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ سامعین کرام، مہمانان عظام اور موقر اساتذہ کرام، 13ویں صدی ہجری اپنے اختتام کی طرف رواں دوا تھی۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا، صرف اٹھتا ہوا دھواں باقی رہ گیا تھا جو چراغ کے بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ دہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، صرف ڈھول کی منادی میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا۔ اسلامی شعائر رفتہ رفتہ روبہ زوال تھے، دینی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مٹ رہی تھی، مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، جب ان حالات سے یقین ہو چلا کہ اسلام کا چمن اب اجڑنے کو ہے اور یہ کہ ہندوستان بھی اب اسپین کی تاریخ دہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے، کہ اچانک چند نفوس قدسیہ جن کے سربراہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے دل میں ایک خلش اور کسک محسوس کی۔ یہ خلش علوم نبوت کے تحفظ، دین کو بچانے اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی تھی۔ چنانچہ وقت کے وہ اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارے میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا، جو اس پر مجتمع تھی کہ اس وقت بقائے دین کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایک دینی درسگاہ قائم کی جائے جس میں علوم نبویہ پڑھائے جائیں اور انہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تمدنی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھالی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رہنمائی ہو تو وہیں دوسری طرف خارجی مدافعات بھی ہو، جس سے ایک طرف صحیح اسلامی تعلیمات لوگوں کے اندر پھیلے تو وہیں دوسری طرف ایماندارانہ سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ سامعین کرام، جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہمیں فتح کی جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز مکار قوم اپنی شاطرانہ چالوں سے یہاں کی مالک بن بیٹھی، تو انگریز کا ایک نمائندہ لارڈ میکالے یورپ سے اسکول اور کالج کا نقشہ لے کر ہندوستان پہنچا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہو۔ یقیناً یہ نعرہ جب ایک فاتح و برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور وہ بھی تعلیم کا نعرہ جو کہ بذات خود ایک انقلاب آفری حربہ ہے، تو اس نے ملک پر ایک خاطر خواہ اثر ڈالا جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئی جو رنگ و نسل کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی ذہنی و خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم قائم کر کے عملی طور پر ایک جامع و مکمل نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو لیکن دل و دماغ
اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ان کے اندر اسلامی شعور زندہ ہو۔ ثمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہماگیر اثرات پر بریک لگ گیا اور بات یک طرفہ نہ رہی، بلکہ اس چیز کا مکمل ثبوت مل گیا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ سامعین کرام، ہمارے اسلاف کی یہ تعلیمی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس نے اس دور میں ایک مؤثر رول ادا کیا، جس کے ذریعے ایک طرف طوق غلامی کو توڑا گیا تو وہیں دوسری طرف دین محمدی کو پروان چڑھایا گیا، جس کے ذریعے ایک طرف انگریز کے ناپاک پنجے سے وطن کو آزاد کرایا گیا تو دوسری طرف پادریوں سے مناظرہ کر کے شمع اسلام کو روشن کیا گیا، جس کے ذریعے ایک طرف قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر انہیں باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنایا گیا، تو وہی دوسری طرف نسل نو کو ارتداد سے بچانے کے لیے مدارس کی کڑی کو ایجاد کیا گیا۔ غرضے کے ان نفوس قدسیہ نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا کہ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ سامعین کرام، آج حضرت نانوتوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ عصری تعلیم کے خلاف تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک جگہ پر دو چیزیں رہیں گی تو کسی ایک میں حد درجہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ حج کے سفر میں جب آپ جہاز کے کپتان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو کہ ایک انگریز تھا، تو آپ انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مکمل طریقے سے اس تک اسلام کو نہ پہنچا پائے، جس پر آپ کو بڑا افسوس ہوا اور فرمایا کہ اس سفر کے بعد ضرور انگریزی زبان سے واقفیت حاصل کروں گا۔ اور اسی طرح جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تائید و تعریف کی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ زباں بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا، زباں بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا، خدا نے دوست تو اس شخص کو ایسا بنایا تھا، وما علینا الا البلاغ۔ سامعین محترمین، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے مابین بزم ہاذا کا دوسرا نمونہ پیش